مخالف جنس کی مشابہت. میں بولوں گی، آپ میرے پیچھے حدیث ریپیٹ کریں گے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. کتاب اللباس. ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر بھی لعنت کی ہے. یعنی اللہ نے جو جس کو بنایا ہے اس کو ویسا ہی نظر آنا چاہیے، اس کو ویسا ہی دکھنا چاہیے، اس کو ویسا ہی بہیو کرنا چاہیے. اسے اپنی شکل و صورت یا اپنا لباس یا اپنا آپ دوسرے جینڈر میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. عورت کے عورت رہنے میں ہی عزت ہے اور مرد کے مرد بننے میں ہی اس کی عزت ہے، کیونکہ انسان اپنی حقیقت پر ہو تو وہ اوریجنل ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی حقیقت بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو فیک ہو جاتا ہے. تو یہ حدیث بخاری کی ہے. اس سے ملتی جلتی حدیث سنن ابی داؤد کی بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہیجڑا لایا گیا، ٹرانسجینڈر، جس نے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اسے کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتا ہے. یعنی ویسے وہ مرد تھا، کچھ عورتوں والی چیزیں تھی، لیکن وہ عورت بننے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے مہندی لگاتا اور چوڑیاں وغیرہ پہنتا، جو بھی میک اپ وغیرہ ہوتا تھا اس وقت کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے مقام نقی کی طرف نکال دیا گیا، یعنی مدینہ سے اس کو نقی بھیج دیا گیا. اس پر صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے. ابو اسامہ کہتے ہیں کہ نقی نون کے ساتھ ہے، بقی نہیں ہے. یہ بقی الغرقد جو مشہور قبرستان ہے، یہ بقی نہیں ہے بلکہ نقی ہے. یہ مدینے کے سبربز میں، نواح میں ایک جگہ ہے، اور اس سے مراد بقی مدینہ کا قبرستان نہیں ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو اپنی شکل و صورت مخالف جنس کی طرح کریں. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث مردوں پر، یعنی وہ مرد جو عورت بنے، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی چال ڈھال اختیار کرتی ہیں، اور آپ نے فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکال دو. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو اور عمر رضی اللہ عنہ نے فلاں کو نکال دیا تھا، یا نام نہیں مینشن کیا گیا کیونکہ پھر وہ بہت پرسنلائزڈ ہو جاتا ہے، یعنی فلاں کو، یعنی کچھ لوگوں کو نکال دیا تھا. پھر دنیا میں جب لعنت بھیجی گئی تو آخرت کی سزا بھی بتائی گئی، جو سنن النسائی کی حدیث واضح کرتی ہے. سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. نمبر 1 والدین کا نافرمان، جو اپنے پیرنٹس کو تنگ کرتا ہے، ان کی کوئی بات نہیں مانتا، جو جائز باتیں ہوتی ہیں. نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، یعنی ہے عورت، اللہ نے اس کو عورت بنایا صحیح جسم کے ساتھ، لیکن اس کو مرد بننے کا شوق سوار ہو گیا اور اس نے اپنے لباس اور اپنے آواز کا سٹائل اور حرکتیں جو ہیں وہ مردوں والی شروع کر دی. اور دیوس مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں، بہن، بیٹی کے بارے میں کوئی غیرت نہیں رکھتا. ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی، کیونکہ اوپر الفاظ آپ دیکھیے کہ لا يدخلون الجنت ابدا. نمبر 1 دیوس، نمبر 2 وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت کرنے والی ہیں، اور نمبر 3 ہمیشہ شراب پینے والا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم ہمیشہ کے شرابی کو تو جانتے ہیں، مگر دیوس کا کیا معنی ہے؟
آپ نے فرمایا وہ شخص جو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے گھر والوں کے پاس کون داخل ہو رہا ہے، یعنی اس کی بیٹی یا اس کی ماں یا بہن جو ہے، جو گھر والی عورتیں ہیں، ان کے پاس کون مرد آتا ہے جاتا ہے، غلط کام کرتا ہے، لیکن اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اور اسی طرح آپ نے ان عورتوں کے بارے میں فرمایا جو مردوں سے مشابہت کرنے والی ہیں. تو اس کی تفسیر امام طبری نے کی ہے. امام طبری کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مردوں کے لیے لباس اور زینت میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں. کیا دو چیزیں؟ لباس یعنی مرد کو عورتوں جیسا لباس پہننا، جیسے دوپٹہ لینا، اسکارف لے لینا، یا زیب و زینت والے چمکدار کپڑے پہننا، یا پھر میک اپ اس طرح کا کرنا جیسے عورتیں میک اپ کرتی ہیں، یا زیورات پہن لینا، عورتوں کی طرح کے زیورات. تو لباس اور زینت یہ دو چیزیں ہیں خاص جو ان کے نزدیک ہیں، امام طبری کے نزدیک، کہ ان میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں. وہ زینت اور لباس جو عورتوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے. اور اسی طرح عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت جائز نہیں کہ اپنے ڈریس میں، حال حلیے میں وہ مرد نظر آ رہی ہوں کہ دور سے آپ پہچان ہی نہ سکیں کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے. اب اسی طرح گفتگو کرنے اور چلنے پھرنے میں بھی، بات کرنے میں فیمیل جو ہے وہ مذکر صیغہ استعمال کرے، میں کروں گا، اور اسی طرح مرد کروں گی، یعنی جیسے کوئی مرد عورتوں والی باریک آواز نکال کے بات کرے اور پھر بولنے میں کہے کہ میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، جیسے کہ وہ لڑکی ہو. بعض اوقات بچوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں صرف بیٹیاں ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، آخری بیٹی کو بیٹا بنا دیتے ہیں، اس کو بیٹوں والے کپڑے پہناتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ تم لڑکوں والی زبان استعمال کرو کہ میں کروں گا، میں کھاؤں گا، میں پیوں گا. میں نے خود ایسے بچے کو دیکھا کہ جس کے ماں باپ نے اس کو حال حلیے میں بھی اور ہر طرح سے لڑکی کو لڑکا بنا دیا صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، یہ سوچے بغیر کہ اسلام میں اس کی کس قدر ممانعت ہے. تو گفتگو میں اور چلنے پھرنے میں بھی مردوں کی چال جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، مردوں کا لباس بھی مختلف ہوتا ہے. تو یہ ہر ملک کے عادت کے حساب سے لباس کی شکل و صورت مختلف ہوتی ہے. یعنی مثلاً اب یہاں سردی میں آپ لوگ جس طرح کا ڈریس باہر پہنتے ہیں تو بعض اوقات پہچان نہیں ہوتی کہ عورت ہے یا مرد ہے، پھر بھی فائن ڈفرنس تو ہوتے ہی ہیں. یعنی عورتوں کے ڈریسز کا الگ سیکشن ہوتا ہے، مردوں کے الگ ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یونیسیکس بھی ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان عورت کو پھر کیا کرنا چاہیے، عورتوں والا ہی لباس خریدنا چاہیے اور عورتوں والا ہی پہننا چاہیے، اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ مشابہت بعض اوقات ویدر کی وجہ سے، بعض اوقات جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے عادات اور جو کچھ وہاں ملتا ہے اس کے اعتبار سے کچھ مشابہت نظر بھی آتی ہے. لیکن بہرحال ہر ملک کی عادت کے لحاظ سے حیت اور شکل مختلف ہوتی ہے. کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عورتوں کا لباس مردوں کے لباس سے بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن عورتوں کا حجاب ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، ستر ہوتا ہے، جس سے وہ مردوں سے ممتاز ہو جاتی. یعنی بظاہر دیکھنے میں ایک جیسا پہنا ہوا بھی ہے، کیونکہ سردیوں میں جیسے یہاں پر بلیک کلر بہت زیادہ پہنا جاتا ہے یا ڈارک کلرز پہنے جاتے ہیں، تو اس میں پھر یہ ہے کہ جب لڑکی سر پہ اسکارف اوڑھتی ہے یا نقاب کرتی ہے تو وہ پھر پہچانی جاتی ہے کہ یہ عورت ہے، یعنی اس کی عورت والی علامت بہرحال باقی رہتی ہے. اسی طرح فطری طور پر اگر کسی کی چال اور گفتگو میں مشابہت ہے تو اس کی ممانعت نہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز ہی باریک ہوتی ہے، ہوتا ہے نا ایسے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جتنی بھی کوشش کریں وہ لڑکوں کی طرح نہیں بول سکتے، ان کے بس کی بات نہیں. اسی طرح کچھ لڑکیاں یا عورتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ان کی باقاعدہ مردانہ آواز ہوتی ہے، بھاری آواز ہوتی ہے، تو ان کا اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا اور ان کے لیے بڑی دقت کی بات ہو کہ وہ اپنی آواز کو عورتوں والی آواز بنائیں. تو جو چیزیں تو قدرتی بائی نیچر انسان کے اندر ہیں وہ اس میں مشابہت نہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض مردوں کے چہرے پر داڑھی آتی ہی نہیں، جن کو اردو میں کھودا کہتے ہیں، شاید آپ نے کبھی لفظ سنا ہو، کہ ساری زندگی ان کے منہ پہ داڑھی کے بال نہیں آتے. بہت ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. تو اب ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم نکلی داڑھی لگا کے مرد نظر آؤ یا مونچھیں لگاؤ اپنی، وہ نہیں کر سکتے. وہ بظاہر شکل سے پھر بعض اوقات عورت ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ فیچرز فرق ہوتے ہیں لیکن پھر بھی. اسی طرح بعض لڑکیاں جو ہیں ان کے چہرے پر بال ہوتے ہیں، پوری پوری داڑھی بنی ہوئی ہوتی ہے،
وہ جتنی بھی تھریڈنگ کروا لیں، جتنی بھی ٹریٹمنٹ کروا لیں، لیکن کچھ نہ کچھ بال ان کے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یعنی جب بہت تھک گھنے بال ہوتے ہیں داڑھی کی جگہ پر عورتوں کے، تو وہ کتنا بھی صاف کرے لیکن وہ نظر آتے ہیں. تو اب یہ چیزیں کیا ہیں، بالکل نیچرل ہیں. یہی معاملہ پھر ٹرانسجینڈرز کا ہو جاتا ہے کہ اس میں کچھ لڑکیاں پوری لڑکیاں نہیں ہوتی اور کچھ لڑکے پورے لڑکے نہیں ہوتے، ان میں کچھ علامتیں عورتوں والی بھی ہوتی ہیں. اب ان کو کیا کنسیڈر کیا جائے گا؟ جس طرف کی علامتیں زیادہ ہوں گی، یعنی فزیکلی بھی اور ایموشنلی یا اندر کی سوچ کے اعتبار سے. اگر مردوں والی علامتیں زیادہ ہیں تو ان کو مرد کنسیڈر کیا جائے گا، وہ مردوں کے سیکشن میں نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے. اگرچہ ان کے اندر کچھ چیزیں جیسے آواز یا بال یا کچھ حرکتیں یا چالیں وہ عورت جیسی بھی ہو سکتی ہیں، یا ہو سکتا ہے ان کے انٹرنل آرگنز جو ہیں ان میں کچھ عورتوں والی چیزیں ہوں یا مکس ہوں. اسی طرح جب ان کی وراثت کا مسئلہ آئے گا تو بھی یہی دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر عورت والی سمٹم زیادہ ہے یا مردوں والی سمٹم زیادہ ہے. اگر مردوں والی سمٹم زیادہ ہے تو ان کو مردوں والا حصہ ملے گا، اور اگر عورتوں والی سمٹم زیادہ ہے تو عورت والا حصہ ملے گا، یعنی والدین کے مرنے کے بعد یا جس کو بھی وہ انہیرٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہر کیس انڈیویجولی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، یعنی صرف موٹی موٹی باتوں سے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس سے معاملہ نہیں واضح ہوتا، تو ان کو الگ الگ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات بچپن میں پتہ نہیں چلتا، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تھوڑے بہت فرق ہوتا ہے لیکن اتنا پتہ نہیں چلتا. جو ہی بچے بالغ ہوتے ہیں، پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، بظاہر لڑکے والی علامتیں نظر آ رہی ہیں لیکن وہ پیریڈ شروع ہو گئے ہیں، یا اسی طرح وائس ورزا، تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنی میڈیکل ہیلپ ان کو دی جا سکتی ہے، کس حد تک کیا کیا جائے گا. لیکن یاد رکھیے ہر کیس انڈیویجولی اٹینڈ کیا جائے گا. اور اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ بعض لوگ زبردستی ہوتی مثلا لڑکی ہے تو زبردستی لڑکا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض لڑکے لڑکی بننے کی کوشش کرتے ہیں، آرگنز ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی منع ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ نے آپ کو لڑکی بنایا اور آپ لڑکا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا لڑکا بنایا تو لڑکی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ مشابہت بھی ٹھیک نہیں. تو مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کی مشابہت کرنا جو ہے یہ ایک ملعون فعل ہے، یعنی اس میں بھی لعنت کی گئی ہے. اور پھر اسی طرح سنجیدگی یا مذاق میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یعنی سیریسلی بھی اور ایک مذاق کے طور پر. کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ہنسی مذاق کی عادت ہوتی ہے، وہ ہیں لڑکے لیکن عورتوں کی نقلیں اتار رہے ہیں عورت بن بن کے. وہ پھر ایک دن کی بات تھوڑی ہوتی ہے، وہ ہیبٹ پختہ ہو جاتی. تو یہ بھی درست نہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح آوازیں بھی ایک دوسرے کی طرح نہیں نکالنی چاہیے. لباس میں بھی مشابہت سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح جیولری یا جوتے یا باقی چیزیں جو ہیں ان میں بھی انسان، اگر ایک مومن عورت یا مومن مرد اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے تو ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اس بات کو سیریس لینا چاہیے. اصل ریزن کیا ہے، کیوں اس معاملے میں اتنی سخت احادیث آئی ہیں اور اتنی سخت سزا بتائی گئی ہے، لعنت بھی کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سچائی کو پروموٹ کرتا ہے، وہ دوسروں کو دھوکہ دینے سے منع کرتا ہے. مثلا اگر ایک آدمی مرد ہے اور اس نے اپنے ظاہری حال حلیہ عورتوں والا بنا لیا اور وہ عورتوں میں جا گھستا ہے تو عورتوں کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے. اور ایک خاص طور پر مسلمان خاتون جو حجاب آبزرو کرتی ہے یا عبادات میں اس کی جو معاملات ہیں یا باقی چیزیں جو ہیں درست نہیں ہوگا. تو اس لیے اس معاملے میں جو دین کی تعلیمات ہیں انہیں مد نظر رکھنا چاہیے.